السلام علیکم، میں جواد حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر۔ گندم کے لیے زمین کی تیاری کی تیسری ویڈیو، یہ ڈرل کاشت پر کہ اگر ڈرل سے گندم کاشت کرنی ہے تو زمین کی تیاری کیسے کی جائے۔ ڈرل کاشت کے لیے جو سب سے پہلا کلیہ یا اصول یا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس زمین میں پچھلی فصل کی باقیات کو 100% زمین سے باہر نکالیں، ورنہ آپ کی ڈرل کاشت میں اگاؤ کا مسئلہ آئے گا۔ فصل کی باقیات باہر نکالیں، اس سے پہلے ہم ربنی کر چکے۔ اس کے بعد کھیل کاشت ہے تو اس میں ایک روٹیویٹر یا ڈسک چلائیں۔ اس کے بعد اس کو 2 گہرے ہل لگائیں، ایک گہرا ہل لگائیں، پھر دوسرا سہاگے کے ساتھ گہرا ہل لگائیں۔ 2 گہرے ہل کافی ہوتے ہیں۔ ہاں، بھاری میرا زمین یا کلراٹھی یا بہت سخت زمین ہے تو اس میں تیسرے ہل کی اگر گنجائش محسوس کریں تو تیسرا ہل بھی ضرور لگائیں۔ آخری ہل وہ دوسرا ہو یا تیسرا، اس میں سہاگے کا استعمال کریں۔ وہ ہل لگانے کے بعد زمین میں ڈرل سے گندم کاشت ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں ڈرل کاشت میں لازمی طور پر فاسفورس کی کوئی بھی شکل آپ استعمال کر رہے ہیں، ڈی اے پی یا ایم اے پی، اس کو ڈرل میں بیج کے ساتھ ہی چلائیں۔ اگر آپ ڈی اے پی بیج کے ساتھ ڈرل میں استعمال نہیں کرتے تو ڈرل کاشت کی افادیت 40 سے 50% کم ہو جاتی ہے۔ کچھ کسان دوست ڈرل کاشت سے پہلے ڈی اے پی یا ایم اے پی کا چھٹا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈرل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کاشت کسی صورت سود مند نہیں، یہ پیداوار کم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈرل کاشت میں ہمیشہ فاسفورس کی کوئی بھی شکل، ڈی اے پی، زوراور، ایم اے پی، کوئی بھی شکل اور بیج اکٹھا استعمال کریں۔ اس میں بیج اور فاسفورس اکٹھی زمین میں جاتی ہے جس سے گندم بآسانی فاسفورس کا حصول کرتی ہے اور بہترین پیداوار دینے کے قابل ہوتی ہے۔ کچھ دوستوں کی یہ رائے ہے کہ گندم کی کاشت سے پہلے چیزر چلانا چاہیے زمین میں۔ میں تجویز نہیں کروں گا کہ گندم کاشت سے پہلے کبھی بھی چیزر مت چلائیں۔ گندم کی جڑ زیر زمین تو جاتی ہے لیکن یہ بہت گہری نہیں ہوتی اور نہ ہی گندم کو بہت گہرائی تک زمین کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام کلٹیویٹر یا ہل جو ہے وہ اتنا گہرا اتر جاتا ہے کہ وہ گندم کی جڑ فعال ہونے کے لیے زمین کو کافی حد تک بنا دیتا ہے۔ آپ کی زمین بہت سخت ہے اور پچھلی فصل تک پریشان کر رہی ہے تو پھر اپنی زمین کے تجزیے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس زمین میں چیزر چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ کون سی زمین کو کس وقت چیزر کی ضرورت ہوتی ہے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ دوستوں کو معلوم ہو سکے کہ چیزر چلانے کے لیے کن عوامل کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ کچھ عرصے سے ریز بیڈ یعنی کھیل کے اوپر بھی گندم کی کاشت کے ٹرائل ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں بہترین پیداوار حاصل کر رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ ٹرائل بیسس پر ہے، یعنی کہ اس کے ایسے طریقہ کار وضع نہیں ہو سکے کہ ہر کسان اس طریقے کو اڈاپٹ کرے اور اسی طرح بہترین پیداوار حاصل کرے۔ فی الحال آپ اپنے تجربات کی روشنی میں جو پہلے طریقہ کاشت جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں آپ کو کافی حد تک مہارت حاصل ہے اس کو جاری رکھیں، اور اگر زمین کی تیاری اس طرح ممکن ہو کہ پچھلی فصل کی باقیات نکال دی گئی ہوں، اچھی زمین کی تیاری ہو تو پھر سب سے بہترین طریقہ کاشت گندم کا زیرو ڈرل کاشت، وہ طریقہ اختیار کریں۔ ڈرل طریقہ کاشت روایتی کاشت سے 15 من تک زیادہ پیداوار دے سکتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔